آج ہمارے وہ اسلامی ممالک جو کل تک خاموشی سے امریکہ کو اپنے فوجی اڈے بنانے کی اجازت دیے ہوئے تھے، یہ جانتے ہوئے کہ کل یہ فوجی اڈے دوسرے مسلمان ممالک کے خلاف ہی استعمال ہوں گے، آج ان کو پریشانی ہو رہی ہے کہ ہم کیوں رگڑے گئے۔ بھائی ظاہر ہے جب ایران جوابی کارروائی کرے گا تو اس جوابی کارروائی کو جب روکنے کی کوشش کی جائے گی تو وہ علاقے بھی متاثر ہوں گے جنہیں ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا تھا۔ یہ امت مسلمہ کے لیے غور و فکر کرنے کا مقام ہے۔ بات صرف ایران کی نہیں، نہ ٹرمپ یا نیتن یاہو کی ہے۔ آج ایران ہے، اس سے پہلے کئی اور مسلمان ممالک تھے، اور کل ہو سکتا ہے ہم نشانے پر ہوں جب آپ حق بات پر متحد ہونے کی بجائے سچ بولنے والوں کو ناحق جیل میں پھینک دیں گے اور بزدل، کرپٹ اور لالچی عناصر کو طاقت دے دیں گے تو ظاہر ہے وہ اپنا ہی سوچے گا، آپ کا یا پوری قوم کا تو وہ کبھی بھی نہیں سوچے گا۔ کل تک غزہ اور دیگر مظلوموں پر ہونے والے ظلم پر مجرمانہ خاموشی رکھنے والے آج کولیٹرل ڈیمیج کا شکار ہونے پر پریشان ہیں۔ ذرا سوچئے کہ ہم کیسے مسلمان ہیں جنہیں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی تکلیف کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ عالمی طاقتیں جہاں اشارہ کریں ہم لڑنا شروع کر دیتے ہیں، خود ہی کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں رہ گیا، اور جو عقل کی بات کرے اس پر دو ٹانگوں والے کتے چھوڑ دیے جاتے ہیں کہ کسی طرح یہ عقل کی بات روک دی جائے۔ ذرا نہیں پورا سوچئے اور اندازہ لگائیے کہ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ ہم حق اور باطل کے مقابلے میں کہاں کھڑے تھے۔ آج دبئی کی فکر لگ گئی ہے سب کو کہ ہماری سرمایہ کاری کہیں ڈوب نہ جائے۔ اصل تکلیف دہ بات تو یہ ہے کہ اتنے سارے مسلم ممالک ہو کر بھی ہم الگ الگ پھینٹی کھانے کے لیے قطار میں لگے ہوئے ہیں، اور ابھی ترقی یافتہ تگڑے اسلامی ممالک کا یہ حشر ہو رہا ہے تو سوچیں کہ ہمارا کیا بنے گا۔ اگر کسی کو یہ خوش فہمی ہے کہ ٹرمپ کی ذلیل ترین حد تک خوشامد کر کے ہم بچ جائیں گے تو معاف کیجیے گا، یہ معاملہ تھوڑا پوسٹ پون تو شاید ہو جائے لیکن ختم نہیں ہوگا۔ مسلمان پہلے دن سے انہیں کھٹکتے تھے، ہیں اور ہمیشہ کھٹکتے رہیں گے۔ ہاں، تگڑے ایمان والے مسلمانوں کو ختم کرنے کی انہیں زیادہ جلدی ہے، لیکن بچیں گے ضمیر فروش کمزور ایمان والے بھی نہیں۔ یاری ان کی بھی آئے گی اور باری بھی ان کی آئے گی، چاہے 2 دن ٹھہر کر آ جائے۔ کیونکہ یہ تکلیف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے ہے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مسلمانوں کو جو شفقت اور محبت بھرا مقام دیا ہے، اس سے یہودی 1500 سال پہلے بھی خائف تھا اور آج بھی خائف ہے۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے مضبوط ایمان کے ساتھ حق پر چلنے کی توفیق دیں، اور ہمیں اس ذلت سے بچائیں جو پوری دنیا میں ہماری بزدلی کے ہاتھوں ہو رہی ہے، اور ایران سمیت تمام مسلمان ممالک کو معاف کر کے فتح یاب کریں۔ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے مگر کچھ دیر کے لیے فرض کریں بلوچستان پاکستان کا حصہ نہیں رہا، ایک آزاد ریاست بن گیا، اب اگلا منظرنامہ کیا ہوگا؟ امریکہ اور اسرائیل بلوچستان میں بیٹھ کر پاکستان، ایران اور افغانستان تینوں کو کنٹرول کریں گے، گوادر کے ذریعے چین کو معاشی نقصان پہنچائیں گے اور عرب ممالک کو الگ سے بلیک میل کریں گے۔ پاکستان کی جو ہماری بڑی طاقت ہے اور جو ہمارے کٹ پتلی سیاستدان ہیں، جو 7 سمندر پار امریکہ کے ایک سائفر یا فون کال پر الٹے لیٹ جاتے ہیں، وہ ہمسائے میں بیٹھے امریکہ اور اسرائیل کو انکار کی جرت کیسے کریں گے؟ پاکستان پر مسلط وہ رجیم جو امریکہ کی زبانی مذمت کی جرت نہیں کر سکتی، وہ امریکہ سے جنگ کیسے لڑے گی؟ آخر کیسے؟ کیا ہمارے ذمہ داران کو اس حقیقت کا ادراک نہیں ہے؟ یقیناً ادراک ہے، تو پھر پاکستان ایسے شکنجے میں کیوں پھنسنے جا رہا ہے کہ جس سے نکلنا کبھی ممکن ہی نہیں رہے گا؟ اور جس طرح
امریکی انتظامیہ آج ہمارے بڑوں کو پچکارتی ہے، یہ سارے لاڈ ختم ہو جائیں گے، کیونکہ جب امریکہ سب کچھ براہ راست کنٹرول کر لے گا تو پھر اسے ان بڑوں، شریفوں اور زرداریوں کی ضرورت کیوں رہے گی؟ خدا کے لیے ابھی بھی وقت ہے کہ ہوش کر لیں۔ خود میں جرت نہیں ہے تو عمران خان کو رہا کر دیں، وہ چند گھنٹوں میں سب کچھ سنبھال لے گا۔ سیاسی یا ذاتی نہیں، یہ پاکستان کی قومی سلامتی کا معاملہ ہے۔ سب سے پہلے عراق کو کہا گیا کہ اگر صدام چلا گیا تو خوشحالی اور ترقی ہوگی، لیکن وہ خوشحالی اور ترقی کہاں ہے؟ لیبیا اور شام کو بھی یہی خواب دکھائے گئے، دونوں کھنڈرات بن چکے ہیں۔ ایرانی عوام کو بھی یہی دھوکہ دینے کی کوشش کی گئی، مگر ایران کے عوام دجالی قوتوں کو جانتے ہیں، اس لیے چال میں نہیں آئے۔ پاکستان پہ مسلط رجیم بھی جان لے، سانپ کسی کے لیے اپنی فطرت تبدیل نہیں کرتا، یہ نہ ہو کہ کل کو آپ کی بھی باری آئے۔ ہو سکتا ہے کہ چند سالوں بعد مطالعہ پاکستان میں لکھ دیا جائے کہ اسرائیل اور امریکہ نے جیو سمیت کئی ٹی وی چینلز پر سائبر اٹیک کیا تھا۔ شکر ہے سوشل میڈیا ہے، ورنہ آنے والی کئی نسلیں اس پر اعتبار کرتی رہتیں کہ شاید اس وقت پاکستانی چینلز ایران کے مظلوموں کے ساتھ کھڑے تھے، اس لیے امریکہ کو ان پر سائبر حملہ کرنا پڑا۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستانی چینلز امریکی میڈیا سے زیادہ کنٹرولڈ ہیں۔ پاکستان کے جو بڑے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے کہ وہ عمران خان کو اغوا کر کے قید کریں؟ جب اس کے پیچھے عالمی اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ نہ ہو، عمران خان کو ہٹانے اور پھر قید میں رکھنے میں امریکہ، اسرائیل، برطانیہ کے ساتھ ساتھ سعودی عرب، امارات، قطر اور یورپ بھی شامل ہیں۔ عمران خان مغرب کے مفاد میں نہیں ہیں، اور عرب بادشاہتیں سوچتی ہیں کہ عالمی دنیا میں ایسا رہنما نہ آئے جو ملک میں حقیقی اسلامی جمہوریت لائے اور ان کی بادشاہتوں کو خطرے میں ڈال دے۔ یہ حقیقت ہے کہ عمران خان کی جو نڈر قسم کی پرسنالٹی ہے، وہ پاکستان کو ایسا ملک بنا دیں گے اور وہ عرب ممالک کو بھی اپنے ساتھ اکٹھا کر لیں گے، اور پھر ان سے پوری دنیا پر وہ اپنا جو غلبہ ہے وہ قابو کر سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ بڑی طاقتیں نہیں چاہتیں اور وہ اپنی بادشاہت کو بھی خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتیں۔ ایرانی سپریم لیڈر کو قتل کرنے کے بعد اگر ٹرمپ یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ ایران میں وینزویلا کی طرح بڑے آرام سے رجیم چینج کرا لے گا تو وہ غلط فہمی کا شکار ہے۔ مادورو ایک کمزور حکومت تھی جو اس کے جاتے ہی ختم ہو گئی۔ ایران میں سپریم لیڈر کے علاوہ پاسداران انقلاب ہیں، فوج ہے، وہاں کے سخت گیر علماء ہیں، اور وہاں سے علی لاریجانی کی قیادت میں کل سے جیسا سخت رد عمل آ رہا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے۔ وہ اسرائیل، امریکہ تو دور، عرب ممالک کو بھی نہیں معاف کر رہے، وہاں رجیم چینج کیسے ہوگی؟ خامنائی کی شہادت کے بعد امریکہ نے ایران کو اپروچ کیا ہے، سیز فائر پر بات چیت کی کوشش بھی کی ہے، لیکن ایران نے اسے مسترد کر دیا ہے۔ ایران کی پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ اب کوئی بات چیت نہیں ہوگی، صرف جنگ ہوگی، اور وہ خامنائی کی شہادت کا انتقام لیں گے۔ خامنائی کی شہادت نے دنیا کو تیسری جنگ عظیم کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ قرائن بتا رہے ہیں کہ ٹرمپ امریکہ کے لیے گوربا چوف ثابت ہو سکتا ہے۔ سید علی خامنائی کی جو شہادت ہے، اس کے بعد امریکیوں نے جن مقاصد کے حصول کا سوچا تھا یا دعویٰ کیا تھا، وہ ہم جیسوں کو پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ کیا رجیم چینج ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں، کیونکہ وہاں وینزویلا کی طرح کوئی صدر یا پاکستان کی طرح کوئی ایک بڑا بطور فرد واحد سیاہ اور سفید کا مالک نہیں ہے کہ اگر وہ بدل جائے یا خرید لیا جائے تو باقی سب کچھ خود بخود کنٹرول ہو جاتا ہے، بلکہ پورا سسٹم ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ خامنائی اپنے زندگی میں ہی لاریجانی کو نہ صرف وقتی جانشین بنا گئے تھے، بلکہ جنگ حکمت عملی بھی وہی طے کر رہا تھا۔ اگلے رہبر کے انتخابات کے لیے باقاعدہ کونسل ہے جو ایسا کرے گی، بلکہ جنگ کے کنڈکٹ میں بھی کوئی نرمی ہونے کا امکان نہیں ہے، کیونکہ اس سے متعلق دیگر عہدوں پر جو جانشین ہیں وہ بھی تفویض کیے جا چکے تھے۔ امریکیوں کے لیے اہم ترین سوال اس وقت یہ ہے کہ کل یعنی سوموار کو سٹاک مارکیٹ کھلنے سے پہلے کوئی ایسی کامیابی حاصل کر کے دکھائیں کہ اب جو ابنائے ہرمز ہے اس کے کھلنے کے امکان پیدا ہوتے نظر آ جائیں، کیونکہ اگر ایسا
ایسا نہ ہو سکا تو شیئر مارکیٹ پہ اس کے اثرات بہت زیادہ منفی ہوں گے۔ ان کی طرف سے اگلے 48 گھنٹے اہم ہونے کا امکان کا جو اظہار ہے اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ مارکیٹ کریش ہونے کے امکان کو ختم یا محدود کیا جا سکے۔ ہم اپنے ذاتی خیال میں یہ بات کر رہے ہیں کہ امریکہ نے جو سوچ کر یہ قدم اٹھایا تھا، نتیجہ اس کے برعکس نکلے گا اور جوابی رد عمل زیادہ شدید ہوگا۔ اسی میں اگر ہم عمران خان کی جان کو خطرے کے بارے میں بات کریں تو بالکل ان کی جان کو خطرہ ہے۔ کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ دجالی ٹولہ بہت جارحانہ انداز میں ان تمام اہم خطرات کو نشانہ بنا رہے ہیں اور انہیں ختم کر رہے ہیں جو بہادری سے پڑھا لکھا مؤثر رولا کھپ ڈال سکتے ہیں اور مسلمانوں کو متحد کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ صہیونی شدت سے چاہتے ہیں کہ ان کا مسیحا یعنی المسیح الدجال ظاہر ہو۔ وہ ہزاروں سال سے انتظار کر رہے ہیں، اس کے لیے وہ اپنے صحیفوں کے مطابق چل رہے ہیں اور اب انہیں تھرڈ ٹیمپل بنانا شروع کرنا ہوگا۔ نیتن یاہو نے کئی بار اس خواہش کا اظہار کیا ہے اور صہیونیوں سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر جلد شروع کروائے گا۔ صہیونیوں نے مسجد اقصی کے کچھ حصے کو شہید کر کے اس کی جگہ تیسرا ہیکل سلیمانی بنانا شروع کرنا ہے، جو کہ جلد ہونے والا ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ باضابطہ اعلانیہ تعمیر اس سال شروع ہو جائے گی۔ وہ جانتے ہیں کہ مسلمان کمزور اور تقسیم ہیں، اور اگر وہ ایسی تمام مشہور اور انفلوئنشل شخصیات کو ختم کر دیں جو مسلمانوں میں ایمان، بہادری، ہمت اور اتحاد اجاگر کرنے کی صلاحیت رکھ رہے ہیں یا ممکنہ سبب بن سکتے ہیں، تو انہیں اس انداز سے ختم کیا جائے جس سے مسلمان مزید نا امید ہو جائیں گے، مزید خوف زدہ ہو جائیں گے، مزید ہمیں کیا کی جو ماحول ہے اس میں چلے جائیں گے اور زمینی خداؤں اور دجالیت کو بغیر مزاحمت اپنا نصیب سمجھ کر قبول کریں گے اور ان کے کسی بھی اعمال کی مخالفت نہیں کریں گے۔